السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 131واں سبق ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس وقت 11ویں شریف کی دھوم مچی ہوئی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں یہ 3 ملک ایسے ہیں جہاں پہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ ہر طرف 11ویں شریف کے منڈپ لگے ہوئے ہیں، بریانی کی دیگ چڑھی ہوئی ہے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر حلوے اور بریانیاں ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسی تھی، ان کا بچپن کیسا تھا؟ اسی لیے آج میں نے ارادہ کیا ہوں کہ ان کی سیرت ہمارے اس سبق میں بیان کروں، تاکہ ہم تمام لوگ جو ان کے نام پر صرف حلوے بریانیاں کھاتے ہیں، ہم کو یہ پتہ چلے کہ ہماری زندگیوں میں ان کی زندگی کتنی ہے۔ کیا صرف حلوہ اور بریانی کھانے سے ہی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت پوری ہو جائے گی، یا ان کے جیسی صفات بھی ہمارے زندگیوں میں آنا ضروری ہے؟ اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آج کا جو سبق ہے اس کو دھیان توجہ سے سنیں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں۔ ہم تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ان کے والد صاحب جو تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے زاہد، بہت بڑے متقی اور بہت بڑے پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر ایک سیب وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ بعد میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ سیب کس کا ہے۔ واپس گئے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس کے درخت اس ندی میں لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ نے پتہ کیا باغ کا مالک کون ہے، اس سے کہا میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کھا لیا ہوں، آپ اس کی جو سزا دینا چاہے وہ مجھے دے سکتے ہیں۔ باغ کے مالک نے کہا کہ 1 سال تک میرے باغ میں درختوں کو پانی دینا پڑے گا، اس کے بغیر آپ یہ قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 1 سال تک وہ اس کے باغ میں درختوں کو پانی دیتے رہے، اور جب 1 سال پورا ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا میں نے اس ایک سیب کی قیمت ادا کر دی؟ باغ کے مالک نے کہا کہ نہیں، ابھی تمہیں میری اس بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لولی ہے، ہاتھوں سے جو معذور ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا اس باغ کے مالک کے بیٹی کے ساتھ میں، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی بیٹی تو ماشاء اللہ آنکھوں سے بھی دیکھ سکتی ہے، کانوں سے سن سکتی ہے، ہاتھوں سے بھی عمل کر سکتی ہے، پیروں سے چل بھی سکتی ہے۔ تو وہ فوراً باغ کے مالک کے پاس آئے اور اس سے یہ کہا کہ بھائی، آپ نے جیسا کہا تھا لڑکی ویسی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو تو آنکھیں بھی ہے، دونوں کان سے وہ سن سکتی ہے، اس لیے کہ میں نے جب کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا تو اس نے زبان سے اس کا جواب بھی دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سنائی بھی دیتا ہے اور وہ گونگی بھی نہیں ہے۔ تو باغ کے مالک نے یہ کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا، میری یہ بیٹی اتنی متقی اور پرہیزگار ہے کہ میری بیٹی نے آج تک پوری زندگی میں کبھی کسی نامحرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی، اس کے لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے۔ میری بیٹی نے آج تک کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی گونگی ہے۔ میری بیٹی کی نظر آج تک کسی نامحرم پر نہیں پڑی، اس لیے میں نے کہا وہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ میری بیٹی کے قدم کبھی بھی اپنے گھر کے باہر نہیں گئے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ پیروں سے معذور ہے۔ اور کہا کہ میری بیٹی جب اتنی پرہیزگار تھی، اتنی تقوی والی تھی، اسی لیے میں سوچا کرتا تھا کہ میرے بیٹی کو اس کے برابری کے تقوی والا لڑکا کب ملے گا۔ میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے
تم کو میرے گھر پر پہنچایا اور میرے باغ میں پہنچایا تو میں تبھی سمجھ گیا کہ تم سے زیادہ تقوی والا نوجوان بھی مجھے نہیں مل سکتا ہے، اس لیے میں نے 1 سال تک تمہاری جانچ کی اپنے باغ میں کام کرا کر، اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کرا دوں، اور اس کے بعد میں نے تمہارا نکاح میری بیٹی کے ساتھ میں کیا۔ میرے محترم بزرگوں، سوچو کیا ہماری گھر کی بہن بیٹیوں کے زندگیوں میں بھی ایسا ہی تقوی ہے جو دن دن بھر سیریلوں میں نامحرم مردوں کو دیکھا کرتی ہے، جو دن دن بھر اپنے موبائلوں پر نامحرم مردوں کے ساتھ بات چیت کیا کرتی ہے؟ بہت ساری ایسی ہے جو نامحرم مردوں کے ساتھ میں جاب اور کام کرتی ہے، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے۔ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی، جن پر کسی نامحرم مرد کی نظر بھی نہیں پڑی تھی۔ اور آج ہماری مسلمان عورتیں ایسی ہے کہ چہرے تو چھوڑ دو، ہماری عورتیں بغیر دوپٹے اور بغیر پردے کے جب باہر نکلتی ہے تو ان کے جسم کے ان حصوں پر بھی نامحرم مردوں کی نظریں پڑتی ہے جہاں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ تو ہماری وہ تمام ماں بہنیں پہلے اپنے آپ کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے جیسا تقوی والا بنائیں، اس کے بعد ان کے نام کے حلوے اور بریانیاں کھائیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 470 ہجری میں ایران کے ایک شہر جیلان میں ہوئی، اور آپ اصلاً سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ 10 واسطوں سے آپ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے آپ کے وطن میں ہی حاصل کی۔ جیسی جیسی عمر بڑھتی گئی اس کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے آپ نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور بغداد کی طرف کا سفر باندھا۔ یہ واقعہ بھی مشہور و معروف ہے کہ جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، اور ایک ڈاکو نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ جو ڈاکو تھا اس نے جب آپ کو اچھی طرح سے چیک کیا تو اس کو 40 اشرفیاں نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ تم بچے ہو کر میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہو؟ بولے نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے کر گیا اور سردار سے پورا قصہ بیان کیا۔ جب سردار نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور وہ یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 40 اشرفیاں اس کے حوالے کی تو ڈاکو کی آنکھیں کھلی کیا کھلی رہ گئی۔ وہ سردار کہنے لگا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں تو لوگ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، اور تم نے اپنا چھپا ہوا مال بھی ظاہر کر دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو معصوم بچے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں میری والدہ نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا اور سچ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ معصوم بچہ ہو کر سچ بولتا ہے اور میں اتنا بڑا ہو کر لوگوں کو لوٹنے کا کام کر رہا ہوں۔ اور اس ڈاکو نے سارے لوگوں کا سامان ان کو واپس کر دیا، توبہ استغفار کر کے اپنے پورے ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر بیت اللہ کی طرف اور عمرے کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم جو ان کے نام پہ حلوہ اور بریانی کھا رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا ہمارے زندگی میں بھی ویسی سچائی ہے؟ آج ہم ہر کاروبار میں، ہر بیوپار میں، ہر بزنس میں، ہر کسٹمر سے اور ہر معاملے میں جھوٹ بول بول کر دولت کے ڈھیر لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے جو پیر تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو ولی تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو بتاؤ کل مرنے کے بعد ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے، جبکہ جھوٹ بول بول کر ہم نے اپنی صورت کالی کر لی ہے اور اپنے چہرے کو بے نور بنا دیا ہے۔ یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے
کہ جب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں داخل ہوئے تو اس وقت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا. ایک اللہ والے وہ دنیا سے تشریف فرما چکے تھے، اور اسی وقت میں حضرت عبد القادر جیلانی یعنی دوسرے اللہ والوں کی بغداد کے اندر آمد ہوئی. ایک اللہ والے سے دنیا خالی ہوئی اور فوراً اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے اللہ والے کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری اور باطنی تمام علوم پوری محنت کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ رہ کر بغداد میں حاصل کیے. اور بغداد میں حاصل کرنے کے بعد آپ نے جو بڑے بڑے اس زمانے کے اللہ والے تھے، ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن حسن باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زکریا تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور علماء تھے، ان سے آپ نے علم فن سیکھا، علم حدیث سیکھا، علم فقہ سیکھا، اور علم طریقت کے لیے آپ شیخ ابو الخیر حماد ابن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہیں، اور قاضی ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے تکمیل کی اور انہی سے اجازت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو ظاہری اور باطنی تمام علوم سے منور کر دیا، اس کے بعد پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ امت میں اصلاح اور تربیت کا کام کرنے لگے. آج میں اپنے حالوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ سوچو، ہمارے پیر ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اور باطنی علوم کے ایسے ماہر بن چکے تھے، اور ہم ان کے نام لیوا اور ان کے نام پہ حلوہ بریانی کھانے والے. کیا ہم کو قرآن پاک بھی صحیح تجوید کے ساتھ میں پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہم کو کبھی دن میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کھول کر اس کے تلاوت کی بھی توفیق ہوتی ہے؟ پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے ان کو؟ کیا منہ دکھا کر یہ کہیں گے کہ بس ہم نے آپ کے نام پہ حلوے اور بریانیاں کھائی ہے، یا ان کی طرح سے ہم نے بھی قرآن پاک کے تعلیم کے اور حدیث کے تعلیم کی کوئی محنت کی ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ان کے جیسا اگر ہم نہیں بن سکتے، ان کے دھول کے جیسا نہیں بن سکتے، تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن تو بنا سکتے ہیں، خود کا قرآن تو صحیح کر سکتے ہیں، تاکہ کم سے کم کچھ صفات ان کے جیسی ہمارے اندر آ سکے. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح اور تربیت کا کام بغداد کے اندر شروع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی مقبولیت عطا کی کہ جو آپ کی خانقاہ تھی اور جہاں پہ آپ وعظ فرمایا کرتے تھے، آپ کی اس مجلس میں لاکھوں لوگ شرکت کیا کرتے تھے. سارا بغداد ٹوٹ پڑتا تھا، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے اس زمانے کے جو اغنیاء تھے، وہ آپ کی مجلس میں نیاز مندانہ حاضر ہوتے، ادب سے دو زانو بیٹھتے، اور آپ جو ارشادات فرمایا کرتے تھے اس کو لکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کی مجلس میں جو دواتے اور جو لکھنے والے ہوتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے. پھر علماء نے آپ کے اخلاق کے بارے میں لکھا کہ آپ اتنے سادے تھے، اتنا تواضع، اتنی عاجزی آپ کے اندر تھی کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر آپ کو راستے میں کوئی بات پوچھتا تو آپ کھڑے ہو کر اس کی بات کو سنتے، دھیان اور توجہ کے ساتھ میں اس کی بات پہ غور کرتے اور اس کو جواب دیتے. آج میں ہمارے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی تو غوث پاک تھے، اولیاء کے سردار تھے، ان میں یہ سادگی تھی. اور ہمارے زمانے میں جو ناقص لوگ ہیں، جن میں ابھی علم کا عین بھی جن کو پتہ نہیں ہے، ویسے بھی اپنے آپ کو اتنا بڑا اکابر، اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا کامل سمجھتے ہیں کہ علماء کو بھی حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. کسی معمولی بچے کا جواب دینا تو دور کی بات، سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے. ان کے نفس خالی ان کے بدن پہ بڑے بڑے جبے اور سروں پہ بڑے بڑے پوٹلے آ چکے ہیں، لیکن نفس ایسے پھولے ہوئے ہیں. نفسوں کے اندر کبر، اکڑ، گھمنڈ، تکبر، حسد، جلن، بغض، اس سب کی گندگی ٹھوس ٹھوس کر بھری ہوئی ہے. خالی ظاہر کو سجانے کے نام پہ آج ہم نے دینداری سمجھ لیا ہے. اور دیکھو ادھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی، اتنا تواضع، اتنی عاجزی کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کی بھی بات کو دھیان سے سنتے اور اس کی بات کا جواب دیتے. غریبوں اور فقیروں کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کے کپڑوں کو صاف کرتے
اور ان کے برخلاف کسی معزز اور بڑے آدمی جو ہے اس کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر خلیفہ اور بادشاہ کی آمد آپ کے مجلس میں ہو جاتی تو اس کے اکرام میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور بادشاہ اگر آتا تو وہ آپ کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھتا اور پھر آپ تشریف لاتے اور بادشاہ سے بات کرتے، اور کبھی بھی ان کی چاپلوسی نہیں کرتے۔ آج میں دیکھتا ہوں ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں نے دینداری کے نام پر بادشاہوں، چاپلوسوں، آمداروں، ایم ایل اے، نگر سیوکوں کی چاپلوسی اور ان لوگوں کی جو ہے چمچا گیری کو اپنے لیے ایسا فخر سمجھا ہوا ہے، ان کے ساتھ فوٹو نکالنا، پیپر میں چھپوانا، ان سے اپنے کام نکالنا، ان کی چاپلوسی کرنا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے ملتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں مگر وہ آمداروں، خاصداروں، نگر سیوکوں کے پروگراموں میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، ان کے شیلا نیاس میں پہنچتے ہیں، بھومی پوجن کے پروگراموں میں جاتے ہیں اور ناریل پھوڑتے ہیں اور زمینوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جن کو خلاف سنت کہنا، جن کو خلاف ادب کہنا تو دور، سارے مشرکانہ اعمال صرف ان کی چاپلوسی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی ڈوب مرنے کی بات ہے۔ آگے علماء نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حق گو تھے، آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا جس سے بادشاہ خوش ہو، بلکہ ایسے فتاویٰ دیے جو حق بات کو ظاہر کرتے تھے، چاہے پھر وہ بادشاہ کے خلاف ہو، وزراء کے خلاف ہو۔ اس لیے بعض مرتبہ آپ کو آپ کے زمانے کے خلفاء کی طرف سے ستایا بھی گیا آپ کے حق گوئی میں، اور میں آج ہمارے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آمداروں کی، نگر سیوکوں کی، لیڈروں کی چاپلوسی اور ان کے لیے حق کو قتل کرنے کے لیے اور حق کو پسے پشت ڈالنے کے لیے تیار ہے، مگر صرف ان کے سامنے حق بات بولنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ میرے تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو حق بولنے والا بنائے، اور یہ چاپلوسی اور دم ہلائی سے ہماری حفاظت کرے۔ آگے علماء نے لکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے جب آپ کے اندر جو ہے ایسا تقوی پرہیزگاری تھی تو اللہ نے آپ کی زبان میں بھی ایسا اثر رکھا تھا کہ آپ کی باتیں لوگوں کے دلوں پر بجلی کی طرح سے اثر کرتی تھی، اور وہ تاثیر آج آپ کے وصال کے 1000 سال بعد بھی آپ کے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کی کتاب فتوح الغیب، الفتح الربانی اور غنیت الطالبین کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو اپنے دلوں میں ایک گرمی محسوس ہوں گی، ایک تازگی محسوس ہوں گی، اس لیے کہ آپ جو ہے اللہ والوں کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ان کے کلام میں بھی ہوتی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہوتی ہے، اس کو آج بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور آگے علماء نے ان کے احوال اور ان کے حالات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے اتنے زیادہ ڈرنے والے تھے، آپ کے اندر اتنا تعلق اللہ کی ذات سے گہرا تھا کہ آپ نے کبھی بھی مخلوق پر کسی بھی بات کا بھروسہ نہیں کیا، نہ دیناروں پر کیا، نہ درہموں پر کیا، نہ شہر کے حاکموں پر کیا، بلکہ خالص آپ کا یقین، آپ کا توکل جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف تھا۔ اس لیے آپ ہمیشہ نصیحت میں یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو، نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، وہی نفع پہنچانے والا ہے اور وہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آج ہمارے زمانے میں نئے فتنے نکل رہے ہیں، بے دینی کا ماحول عام ہو رہا ہے، مسلمانوں میں اخلاقی انحطاط پیدا ہو چکا ہے، یہ اس زمانے میں بھی بغداد کے اندر موجود تھا۔ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے حالات کو دیکھتے، مسلمانوں کی بے دینی کو دیکھتے تو اسے دیکھ کر کڑتے تھے، اور جو دینی زوال دنیا میں مسلمانوں کا رونما ہو چکا تھا اس کے بارے میں روتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر دینی غیرت پیدا کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں پے در پے گر رہی ہے، اس کی بنیادیں بکھری جاتی ہے، اے باشندگان زمین آؤ، جو گر رہا ہے اس کو مضبوط کرو، جو ڈہ چکا ہے اس کو درست کر دو۔ یہ چیز
ایک سے پوری نہیں ہو سکتی ہے. ہم تمام کو مل کر اس دین کے حفاظت کا بیڑا اٹھانا چاہیے. اے چاند، اے سورج، اے دن، اے رات، اے تمام مخلوقات، آؤ اللہ کے دین کو سنبھالو. اس طریقے سے آپ جو ہے دین کی فکریں کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے اور گڑ گڑایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کو منایا کرتے تھے. اور مخلوق کے دینی اصلاحی فکر میں آپ نے اپنے آپ کو ایسا منہمک کر دیا تھا کہ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ لاکھوں لوگ ایسے جو گنہگار تھے، لاکھوں لوگ ایسے جو شرابی تھے، کبابی تھے، جواری تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے گناہوں کے زندگی سے توبہ کی اور یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم سچے پکے مسلمان بن کر دین پر زندگی گزاریں گے. اور لاکھوں یہودی اور لاکھوں نصارہ ایسے تھے جنہوں نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام کو، ایمان کو قبول کیا اور اسلام اور ایمان کی حالت میں جو ہے وہ زندگی گزارنے لگے. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ سے ایسی سینکڑوں کرامتیں ہیں جس کا ذکر کتابوں کے اندر ملتا ہے. ایسی کرامتیں آپ سے ظاہر کرائی ہے کہ جس کا آپ کے علاوہ کسی اور سے اس کرامت کا ظاہر ہونا مشکل تھا. اسی لیے علماء نے ایک واقعہ لکھا کہ کرامتوں کے ظاہر ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو کتنا چھوٹا سمجھتے تھے. ایک مرتبہ آپ بغداد سے باہر سفر کر رہے تھے، اچانک آپ نے دیکھا کہ پورے آسمان پہ ایک روشنی پھیل گئی اور اچانک آواز آیا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں تمہارا پروردگار اللہ بول رہا ہوں اور میں نے سارے حرام کو تمہارے لیے حلال کر دیا. تو چونکہ آپ اللہ کے ولی کامل تھے، آپ نے کہا کہ تو شیطان مردود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس حرام کو نبیوں کے لیے حلال نہیں کیا، کیا عبد القادر جیلانی کا مقام اور مرتبہ نبیوں سے اونچا ہو گیا جو اللہ میرے لیے حرام کو حلال کر دے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو شیطان کی پھر آواز آئی، اس نے کہا کہ عبد القادر، تو نے مجھے پہچان لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. لیکن میرے محترم بزرگوں، سوچو حضرت عبد القادر جیلانی کا تواضع، عاجزی، انکساری، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اے شیطان مردود، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. آج علم پہ گھمنڈ کرنے والے، علم پہ اکڑنے والے، 4 کتابیں پڑھ کے آپا جان کے جیسا دوپٹہ اوڑھ کے خود کو علامہ اور عبد الرحمن سدیس اور اپنے آپ کو جو ہے وقت کا علامہ یوسف القرضاوی سمجھنے والوں کے لیے عبرتناک ہے یہ واقعہ. کیونکہ آج میں ہمارے زمانے میں دیکھتا ہوں جن لوگوں میں علم کی رتی برابر بھی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اپنا شو روم چمکا کر اور ایسا یعنی شیروانی وغیرہ پہن کر نکلتے ہیں کہ بس ان کی شیروانی سے ہی ان کا علم ٹپکنا چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کیسی عاجزی، کیسی سادگی، کیسا تواضع، کیسی انکساری تھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں. شیطان کو جواب دے دیا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. یہ سادگی تھی میرے محترم بزرگوں. اس کے بعد آپ نے دنیا میں 90 سال تک اللہ تبارک و تعالی کے دین کو عام کرنے کی محنت کرتے رہے اور مخلوق خدا کے اندر جو ہے اصلاح و تربیت کا کام کرتے رہے. اور سن 561 ہجری میں 90 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا اور اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے. بس آخر میں یہی دعا کروں گا کہ میرے محترم بزرگوں، آج ہم صرف حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ 11ویں شریف مناتے ہیں، ان کے نام پر حلوے بریانیاں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ہم ان کے نام پر بریانی وغیرہ پکا کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم یہ جو صفات ان کے زندگی میں تھی ویسی صفات تو پیدا کرے. ارے وہ اپنے وقت کے علامہ تھے، علم کا سمندر تھے. ہم کم سے کم اپنا قرآن تو صحیح کرے. ان کو قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر کے سارے علوم یاد تھے. ہم کم سے کم قرآن تو صحیح پڑھنے والے بنے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی فکر اور کوشش کرے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. ہم کم سے کم 5 وقت کی تو نمازوں کا اہتمام کرے. اگر ہمارے زندگیوں میں
ان کے زندگی میں اگر کروڑوں صفات تھی، ان میں سے ایک بھی اگر آ جائے گی اور ہم ان کے راستے پہ چلنے والے بنیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ میری تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور یہ جو سیرت ہے حضرت عبد القادر جیلانی کی، ان کو اور دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔